یہ روافض، انہوں نے بھی صدام کے کمرے میں جا کے پھانسی گھاٹ میں کیا بدتمیزیاں کی. یہ کوئی غیرت ہے جب وہ بندہ ہوا ہے، جب وہ عروج پر تھا پوری. فلا حول ولا قوت الا باللہ. افسوس ہمارے بڑے لکھے پڑے لوگ آ جاتے ہیں اور وہ جب بات کر لیتے ہیں تو پتہ چلتا ہے کہ صرف قد و قامت میں بڑا ہے، عقل میں صفر ہے. بظاہر انگریزی کی بہت بڑی ڈگری اس کے پاس ہے، لیکن دین میں ایک طفل مکتب کے برابر نہیں ہے. غیرت اور ایمان حقیقت میں ایک ہے. ان الغیرت من الایمان. علماء کو کہا جاتا ہے کہ آپ منبر سے جمعوں کے خطبوں میں دل آزاری نہ کریں. ان کی دل آزاری ہوتی ہے جو اپنے ہاں صحابہ کو کافر اور حضرت عائشہ کو زانیہ اور قرآن کو من گھڑت کتاب کہتے ہیں، وہ خیر ہے، وہ ان کا عقیدہ ہے. اور اگر ہم یہاں سے کہیں کہ یہ جھوٹ بول رہے اور غلط کہتے ہیں اور یہ کفار کے عقیدے ہیں تو یہ دل آزاری کی بات ہو گئی. فإلی اللہ المشتکا. وہ تو اپنے ہاں ام المومنین عائشہ صدیقہ اور عثمان اور عمر اور ابو بکر صدیق جیسے کبار اہل ایمان کے خلاف بیان دے، یہ ان کا عقیدہ، اجازت ہے انہیں. اور اگر ہم لوگوں کو یہ کہے کہ یہ جھوٹ بول رہے، غلط بیانی کرتے، ان کے کسی عقیدے اور فکر کا اسلام میں ثبوت نہیں، تو کہتے ہیں او ہو آج پھر بڑی دل آزاری کی باتیں کہیں. پتہ نہیں دل کس کو کہتے ہیں اور آزار کس کو کہتے ہیں. یہ کمکلوں کی باتیں ہمیں سمجھ نہیں آئی. اگرچہ بت ہے جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی عزت اور ناموس بیان کرنا یہ قرآن کا حکم ہے. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. سچے کون ہیں؟ صحابہ کرام، جن کی تصدیق قرآن و سنت نے کی. امام جعفر صادق سے کسی نے پوچھا، جن کو یہ لوگ اپنا امام سمجھتے ہیں، کہ تلوار کا دستہ سونے یا چاندی کا ہو سکتا ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ ہو سکتا ہے. کہا دلیل کیا ہے؟ کہا کہ ابو بکر صدیق کی تلوار کا دستہ چاندی کا تھا. تو اس رافضی نے کہا کہ اوتقول لہ صدیق، آپ بھی ان کو صدیق کہتے ہیں؟ تو امام جعفر صادق نے کہا اقول لہ صدیق 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 ومن لم یقل لہ صدیق فلا صدقہ اللہ فی الدنیا والآخرہ. میں تو حضرت کو صدیق کہوں گا. جو ابو بکر کو صدیق نہ مانے، اللہ اس کو دونوں جہانوں میں جھوٹا کر. یہ تو دونوں جہانوں کے جھوٹے ہو چکے ہیں. حضرت علی کو مشکل کشا کہتے ہیں نہیں؟ وہ ان کا ایک خطیب تھا یہاں شفیع کاڑوی، تو وہ جب تقریر کرتا تھا تو اپنے پاس وہ جلاب کی گولی رکھتا تھا. جلاب کی گولی، اس زمانے میں ایک چھوٹا ڈبہ ہوتا تھا سرخ رنگ کا، اور اس میں پنی کے اندر ایک کیپسول اتنا بڑا ٹکی بند ہوتی تھی، اور وہ پنی سے نکال کے لوگ کھاتے تھے، دو تین تو پیٹ نرم ہو جاتا تھا. تو اس کو تقریر کے دوران جب یہ مسئلہ کرنا ہوتا کہ علی بھی مشکل کشا ہے پیرانی پیر بھی، تو وہ ڈبہ کھول کے اس کو نکالتے تھے. لوگوں سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا چیز ہے؟ تو لوگ کہتے تھے قبض کشا. کیا؟ تو پھر پوچھتے تھے اس کو دیوبندی بھی قبض کشا کہتے؟ جی سب لوگ اچھا اتنی سی چھوٹی گولی قبض کشا ہے اور اتنا بڑا علی جو ہے مشکل کشا نہیں ہے؟ کہ اتنی سی چھوٹی گولی یہ قبض کشا ہے اور اتنے بڑے علی المرتضی وہ مشکل کشا نہیں ہے؟ یہ اباطیل اور حفوات، یہ کیپسول اس لیے جیب میں رکھتا تھا کہ دلیل نہیں تھی کوئی، قرآن و سنت. تو ایک طالب علم بنوری ٹاؤن کا کھڑا ہو گیا، اس زمانے مدرسہ عربیہ اسلامیہ نام تھا، وہ کھڑا ہو گیا مطلب قریب سے. اس نے کہا کون سی علی مراد ہے؟ آپ کس علی کو مشکل کشا کہتے ہیں؟ وہ کاڑوی نے کہا کہ علی تو علی ہے. اس نے کہا کہ نہیں، وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اللہ تعالیٰ کا نام بھی تو علی ہے.
وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ، اس کو تو ہم مشکل کشا مان رہے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ نہیں وہ علی۔ کہا کون سے علی؟ کہا جو کوفے کے اندر کٹ گئے تھے وہ علی مراد ہے، اور جن کی لاش نامعلوم ہے اور قبر کا پوری دنیا میں پتہ نہیں، وہ علی مراد ہے۔ کہ وہ تو اپنے آپ کو نہیں بچا سکے، کربلا میں 72 آدمی ان کے خاندان کے مارے گئے، ان کو نہیں بچا سکے تو ہم کیسے مشکل کشا کا ہے؟ تو کہنے لگا پکڑو وہ ابھی آگے پکڑو، جلسہ خراب کر رہا ہے۔ ایک موحد بندہ بدعتی و مشرک کے لیے بر وقت کافی ہوتا ہے۔ جس دج سے کوئی مقتل میں گیا وہ شان سلامت رہتی ہے، اور یہ جان کی کیا بات ہے، یہ تو جان ہی آنی جانی۔ وہ حضرت صدام حسین جو تھا نا، تو اس کو جو مار رہے تھے امریکن، تو شیعہ علماء کو لے کے آئے تھے عراق کے، اور وہ ان کو تھوک پھوک رہے تھے کہ عالم اسلام میں غیرت نہیں تھی، اور مسلمان اپنے لیڈروں کو بچا نہیں سکے، افسوس، ورنہ وہ اخیر تک اس پر قائم تھا اپنے عقیدے پر۔ آئی سوال، اللہ تعالیٰ ایسے بے گناہوں کے قتل سے جلدی امریکہ کو تس نس کرے، اور جن کو وہ شہ دے رہے اور اسلامی افراد کو اور باعزت لوگوں کو بے آبرو کرتے، اللہ ان فرقوں کو بھی صحابہ کی بد دعاؤں کے نتیجے میں اور ان کی اہانت کے نتیجے میں صفحہ ہستی سے مٹا لے۔ یہ روافظ ازلی ابدی دشمن ہیں۔ انہوں نے ابھی صدام کے کمرے میں جا کے پھانسی گھاٹ میں کیا بدتمیزیاں کی۔ یہ کوئی غیرت ہے جب وہ بندہ ہوا ہے؟ جب وہ عروج پر تھا پوری دنیا ریفز اس کے چپل کے نیچے تھی۔ اور یہ جان کی کیا بات ہے، یہ تو جان ہی آنی جانی۔ وہ حضرت صدام حسین جو تھا نا، تو اس کو جو مار رہے تھے امریکن، تو شیعہ علماء کو لے کے آئے تھے عراق کے، اور وہ ان کو تھوک پھوک رہے تھے کہ عالم اسلام میں غیرت نہیں تھی، اور مسلمان اپنے لیڈروں کو بچا نہیں سکے، افسوس، ورنہ وہ اخیر تک اس پر قائم تھا اپنے عقیدے پر۔ آئی سوال، یہ روافظ ازلی ابدی دشمن ہیں۔ انہوں نے ابھی صدام کے کمرے میں جا کے پھانسی گھاٹ میں کیا بدتمیزیاں کی۔ یہ کوئی غیرت ہے جب وہ بندہ ہوا ہے؟ جب وہ عروج پر تھا پوری دنیا ریفز اس کے چپل کے نیچے تھی۔ السلام علیکم جی دوستو، آپ نے دیکھا اور سنا شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کو، کہ شیخ مفتی ظہور علی خان رحمۃ اللہ علیہ کیا بیان فرما رہے تھے۔